السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات کو اسے سوئے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا ہوگا کہ اس کا ٹیمپریچر کچھ زیادہ بڑھ گیا۔ وہ جسم درد اور سردی لگنے سے جاگ گئی تھی۔ شاہی نے دن کے وقت جو ایک بار ٹیبلٹ دی تھی اس سے اچھا خاصا آرام آ گیا تھا، مگر اماں نے شام میں جانے کس حکیم کو بلوا کر چیک کروایا تھا جو دوا حکیم نے پکڑائی تھی بریا کے لاکھ منہ بنانے پر بھی شاہی نے اسے زبردستی دی تھی۔ اسے ساتھ والی چارپائی پر مزے سے سوتے شاہی پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی حالت پر رونا بھی۔ جانے وہ نیم حکیم کیسی دوا دے کر گیا تھا کہ بخار کی حدت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جسم بری طرح تپ رہا تھا اور اس کا دل بھی متلانے لگا تھا۔ اس نے بخار سے چلتا ہاتھ شاہی کے بازو پر مارتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کی۔ وہ فوراً جاگتا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لاکر سے تکیے پر سر رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شاہی جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے بریا پر جھک کر فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کمرے میں جانا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ لرزتی کانپتی کمزور آواز میں بولی تو شاہی نے فوراً اٹھ کر پنکھا بند کر دیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ بخار میں بھی بریا اس کی حرکت پر حیرت سے گنگ ہو گئی تھی۔ وہ قدم جما جما کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچا اور اپنے کمرے کے دروازے پر رکا اور پھر اندر داخل ہوتا کچھ پرسوچ لہجے میں بولا، میرے خیال میں برآمدے میں جگہ بنا دوں، کمرے میں بہت زیادہ حبس ہے۔ وہ بول رہا تھا مگر بریا کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ بخار سے زیادہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاہی نے اسے بیڈ پہ لٹایا تو وہ پھرتی سے کروٹ بدلتی اکٹھی ہو کر سو گئی۔ شاہی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے بریا کا پھرتیلا پن سمجھ نہیں آیا تھا۔ بریا، باہر جگہ بنا دوں؟ اس کے پاس بیٹھ کر وہ اس پر جھک کر سوال کر رہا تھا۔ بریا کے لیے بخار سے زیادہ اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہی ٹھیک ہے، وہ مزید خود میں سمٹتی چہرہ چھپا کر بولی تھی۔ بخار کی حدت اپنی جگہ مگر شاہی کا یہ کیئرنگ انداز جان لیوا تھا۔ چلو صحیح ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکیاں کھول گیا تاکہ تازہ ہوا آ سکے۔ پنکھا پہلے ہی چل رہا تھا مگر حبس بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ جیسے بریا گٹھڑی بن کر سو رہی تھی، اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ کولر کی ہوا برداشت نہیں کر پائے گی، مگر اس گرمی میں سونے سے اس نے زیادہ بیمار ہی ہونا تھا۔ وہ کولر کا پانی چیک کرتا قدرے ہلکی سپیڈ میں کولر چلا گیا تھا۔ بریا کے پاس آ کر موٹی چادر اس پر ڈالی۔ ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ آگ کی طرح چل رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کچی نیند سے جاگنے پر خود اس کی آنکھوں میں بھی سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتا انہیں سر پر جمایا اور جا کر ٹھنڈے پانی کی بوتل اور پیالہ اٹھا لایا۔ اس کے کپڑوں میں سے لون کا ایک دوپٹہ اٹھا کر بریا کے پاس بیٹھا۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی جب شاہی نے اسے سیدھا کر کے سلایا۔ وہ بخار کی حدت سے چلتی سو نہیں پا رہی تھی۔ سر پہلے درد کر رہا تھا، اب صرف سن ہو رہا تھا۔ پانی پیالے میں ڈال کر شاہی دوپٹے کا پلو یخ پانی میں گیلا کر کے نچوڑتا اس کے ماتھے پر رکھ گیا۔ وہ جلدی آنکھیں کھول کر شاہی کو تکنے لگی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اپنی نیند قربان کیے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا صرف ہمدردی میں؟ وجیح چہرے پر فکر تھی۔ شہد رنگ آنکھیں سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ بریا آج غور کر رہی تھی جب دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ سر میں درد تو نہیں؟ کچھ چاہیے بریا؟ بریا کو آنکھیں کھول کر خود کو تکتا پا کر شاہی نے پٹی اس کے ماتھے سے ہٹا کر پانی میں ڈبو کر نچوڑتے ہوئے نرمی سے سوال کیا، پانی؟ وہ خشک لبوں کو حرکت دے کر بولی۔ اس کے سوال پر احساس ہوا کہ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ گلاس میں پانی ڈال کر پلٹا تو بریا خود ہی سہارے سے اٹھ کر بیٹھ رہی تھی۔ جسم کمزوری کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ شاہی نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسے سہارا دیا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ پانی پیتی بریا کو اس وقت بخار کی حالت میں بھی اگر کچھ سکون دے رہا تھا تو وہ شاہی کا نرمی اور اپنائیت بھرا لمس تھا۔ اگر وہ ہمدردی میں یہ سب کر رہا تھا تب بھی اسے یہ انعام سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پانی پی کر وہ پھر سے لیٹ گئی اور پھر شاہی کا ٹھنڈا دوپٹہ بار بار اس کے ماتھے اور آنکھوں پر رکھنا محسوس کرتی نیند میں چلی گئی۔ وہ ساتھ ساتھ اس کا بخار چیک کرتا رہا۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو دوپٹہ اور پیالہ ایک طرف رکھتا تھک کر وہیں بریا کے ساتھ سو گیا۔ جری کی آنکھ کھلی تو ہنا اس کے سینے میں سمٹ کر سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ شفاف چہرے پر سکون بھری سرخی تھی۔ جری نے بے ساختہ اس کے بال سمیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے اس کے مومی گال سے ہلائے۔ کچھ سوچ کر سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور اپنا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے ہنا کو گلے سے لگا کر محبت سے ماتھے پر لب رکھے اور پھر دور ہو کر اٹھ بیٹھا۔ موبائل کا کیمرہ آن کر کے شرارت سے اس کی کچھ پکچرز بنائی اور اٹھ کر واش روم میں جاتا منہ ہاتھ دھونے لگا۔ رات ہنا کی فرمائش پر رک تو گیا تھا مگر اب اسے خفت محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتا باہر نکلا اور اس سے پہلے کہ کسی سے سامنا ہوتا گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ ہنا کی صبح آنکھ کافی دیر سے کھلی تو آنکھیں جھپکتی کچھ دیر تو منظر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، پھر جیسے سب یاد آیا۔ وہ اپنے گھر تھی اور جری بھی۔ رات وہ اس کے پاس تھا، قریب تھا اور کتنی محبت سے اسے اپنے حصار میں لیتا اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ ہنا مسکرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، باتھ روم میں بھی نہیں تھا۔ کیا وہ چلا بھی گیا تھا؟ اسے ملے بھی نہ؟ ہنا کے چہرے کی رونق مان پڑ گئی۔ تو وہ بس رات کے لیے رکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پڑی شرمندگی سے بے چین ہونے لگی۔
ایسے لگا جیسے اسے اپنا کر ٹھکرا دیا گیا ہو، یوں جیسے اس نے خیرات میں اس کی توجہ اور محبت مانگی اور وہ خیرات میں ہی دے کر چلا گیا تھا۔ اس کا دل بھر آیا، آنکھیں تیزی سے بھیگتی چلی گئیں۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ بددلی سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو جرار کی کال تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اب وہ محبت جتائے گا اور اپنے ساحر لہجے میں الجھا کر اپنی غلطی معاف کروا لے گا، اور ہنا اس کی باتوں پر ہی جان وار دے گی۔ وہ جانتی تھی یہی ہوگا، پھر بھی کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا گئی۔ صبح خیر بیوی، اسپیکر سے جرار کی زندگی سے بھرپور آواز ابھری تو ہنا کے آنسو پلکوں پر بہہ گئے۔ آپ کو اتنی جلدی تھی جانے کی تو مجھے جگا ہی دے دے۔ وہ مشکل آواز کو نارمل رکھ پائی تھی۔ جلدی کس کافر کو تھی یار، بس میں صبح صبح اٹھ گیا تھا، پھر مجھے فجر پڑھنا تھی، اس کے بعد ناشتہ کرنا تھا، پھر آفس کی تیاری تھی، اس لیے گھر چلا گیا تھا۔ اب آفس میں ہوں اور تم یقیناً اب اٹھی ہوگی۔ وہ نرم لہجے میں بولتا آخر میں سوال کر رہا تھا۔ ہنا اس کی باتوں میں نہیں آ پائی تھی۔ وہ جو بھی وجوہات دے رہا تھا شاید سچ تھی، مگر ہنا کو بہانہ لگی۔ مجھے کسی نے اٹھایا نہیں، خود اٹھی ہوں، اب اٹھی ہوں۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ جاگنے پر جو پہلی خوشی چاہے جانے کی محسوس کی تھی، اب وہ دل دکھا رہی تھی۔ واہ یار، مزے ہیں تمہارے، وہ شرارت سے بولتا ہنس رہا تھا۔ اس کا موڈ اچھا تھا، وہ بات بات پہ خوشگواری سے ہنس رہا تھا۔ سننے والی اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی، بنا گیلا کیے، بنا اسے سمجھے۔ کیا بات ہے ہنا، ناراض ہو کہ شرما رہی ہو مجھ سے؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے جرار نے سوال کیا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ بات وہیں اٹکی تھی، وہ گیا کیوں؟ صبح صبح اس کے پہلو سے اٹھ کر ایسے بنا جگائے بنا ملے گیا ہی کیوں؟ ویسے تم شرماتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو۔ میرے پاس تمہاری پکچر ہے جو میں نے صبح اٹھ کر بنائی تھی، ایسا لگ رہا تھا تم سوتے ہوئے بھی مسکرا رہی ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا بس سب بھول جاؤں اور وہیں تمہارے پاس رکا رہوں، مگر ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ شوخی سے بولتا جا رہا تھا، لہجے میں بے حد محبت تھی، نرمی اور اپنائیت تھی۔ جرار، آپ کو یوں صبح جانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں آپ کو آفس جانا یا نہ جانا اب آپ کی مرضی ہے۔ زیادہ دیر چپ نہیں رہ پائی، ناراضگی سے بولتی رو پڑی تھی۔ جرار نے آہ بھری۔ ہنا رونا بند کرو، تم جانتی ہو نا مجھے اپنی جاب میں ایسے تعلقات کا استعمال کرنا بہت برا لگتا ہے۔ جرار نے اسے اپنائیت سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہنا کا دکھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو پسند نہیں، مگر آج میرے لیے آپ رک بھی سکتے تھے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ جرار کو اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہنا، میں شام میں آؤں گا نا تم سے ملنے، اگر تم کہو تو تمہیں ساتھ لے آؤں گا، بس میرے پاس رہنا، اوکے؟ وہ اسے بہلانے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے رات کو روکا تو وہ رک گیا۔ صبح تو واپس آنا ہی تھا، اس کی نئی شادی نہ تھی کہ آفس صاف لے کر حماد صاحب کی گھر پڑا رہتا۔ اسے تو ایک رات وہاں رک کر بھی عجیب لگ رہا تھا۔ جو چاہے کریں، میں اب آپ سے کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ خفگی کے اظہار میں کال کاٹ چکی تھی۔ جرار ساکت سا رہ گیا۔ وہ چاہتی کیا تھی؟ کیوں کر رہی تھی ایسا؟ اسے ہنا کا یوں کال کاٹنا برا لگا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے موبائل ایک طرف پٹک دیا، جبکہ ہنا کو مسز سمرا کی باتیں یاد آنے لگی جو وہ چیلنج دیتے لہجے میں کہہ چکی تھی۔ ہنا، آزما کے دیکھ لو، ایسے اصول پرست لڑکے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اپنے پاس قید تو کر سکتے ہیں، مگر خود کو نہ کبھی بدلتے ہیں، نہ ہی انہیں لڑکی کی پرواہ ہوتی ہے۔ محبت ان کے لیے صرف لفظ ہے، اس نام کا کوئی جذبہ انہیں ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو کیا واقعی جرار کے لیے وہ صرف بیوی تھی، محکوم ذات، کمزور اور بے بس؟ یہ نرمی اور اپنائیت اس کی شخصیت کا حصہ تھی اور ہنا محبت سمجھتی رہی۔ مسز سمرا کی برین واشنگ اپنا کام دکھا رہی تھی اور دوسری طرف اپنے کمرے میں دائم سے بات کرتی مسز سمرا اسے اعتماد سے یقین دلا رہی تھی کہ ہنا اس کی تھی اور اسی کو ملے گی۔ دائم وہ لڑکا بہت پرفیکٹ لکس دیتا ہے، مگر وہ ہنا کے قابل نہیں ہے۔ حماد اور ہنا نے ضد پوری کر لی۔ اب دیکھنا میں ہنا کو اس لڑکی کا اصلی چہرہ دکھاؤں گی۔ اس رشتے کا اختتام قریب ہے۔ مسز سمرا کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ ہائی اسٹیٹس اور لوگوں میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا رہی تھی، اور اس بات کا انہیں احساس تک نہ تھا۔ آپ کے حکیم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں، رات مجھے اتنا شدید بخار ہو گیا تھا۔ وہ اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ندا کے سہارے اماں بہت مشکلوں سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں پہنچی اور حال پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ ان کے خاندانی حکیم کی شکایت لگانا شروع ہو گئی تھی۔ جھلی، مجھے پتا تھا اس دوا سے بخار بڑھے گا، وہ تیرے اندر سے سارا بخار نکال گئی، دیکھ اب آرام بھی تو ہے نا۔ اماں نے مسکرا کر اس کے بال سمیٹے۔ دیدی نے اس کے لیے یخنی لے آئی اور ندا ہیئر برش لے کر اس کے پشت پر بیٹھتی اس کی اچڑی بکھری چٹیاں کھولنے لگی۔ بڑی بھابیاں بھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ بریا کو شرمندگی ہوئی، منع بھی کیا مگر وہ پھر بھی لگی رہی۔ یہ محبتیں اسے پہلے روز سے مل رہی تھی، بس وہ ماننے سے انکاری تھی، قبول کرنے سے انکاری تھی۔ بیمار ہو کر ہی اسے ان سب کی محبت نظر آئی، اب قدر ہو رہی تھی۔ اماں کی فکر پر وہ بار بار انہیں دیکھنے لگی۔ یہ محبت صرف ہنا کے لیے نہیں تھی، اس کے لیے بھی تھی، مگر وہ گریز برت کر خود ہی محروم رہی تھی۔ شاہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بریا کو یوں خدمتیں کرواتا دیکھ کر مسکرایا۔ بیمار ہو کر بڑی خدمتیں کروائی جا رہی ہیں، لگتا ہے بہانہ تھا سب بیماری کا، کام سے بھی بچ گئی اور آرام بھی مل رہا ہے۔ شاہ نے اس کا جائزہ لے کر چھیڑا۔ وہ اس کی بات پر منہ اتار کر اماں کو دیکھنے لگی۔ شاہ، تیری زبان بند کے آگے خندق ہے،
अम्मा ने बेचारगी से उसे देखकर आंखों ही आंखों में चुप रहने की इल्तिजा की, मगर वो शाही ही क्या जो किसी की सुन ले मान ले। हाँ तो किसने कहा था सारा दिन काम करे? घर में बाकी लोग भी करते हैं, अपने हिस्से का करके बंदा एक तरफ हो जाता है। पर ना जी, इसको पूरा घर सर पर उठाना था। अब कहाँ गई सख्त जान की बहादुरी? शाही ने 2 दिन का दबा गुबार उस पर निकाला। जितना उसे बुखार हुआ था, शाही की जान सूली पर लटकी रह गई थी। बरिया उसके फिर से शुरू होने पर होंठ लटकाकर रोने की तैयारी कर रही थी। बाल ब्रश हो चुके थे मगर बांधे नहीं दिए। यहीं खींचकर अम्मा की गोद में मुंह छुपाते रोना शुरू कर गई। शाहे तुझे अल्लाह पूछे, सर संभाल लेने दे उसे, फिर तूने वैसे भी बकवास करनी होती है। जरा जो लिहाज शर्म हो तुझ में। अम्मा 2 जूते लगाए होते ना इसे तो ऐसा ना होता आज। जबान की जगह टोका लगा हुआ है। निदा ने भाई को गुस्से से बेनुकत सुनाई। वो जो बैंक में सख्त मिजाज और संजीदा मिजाज सीनियर मशहूर था, घर में ये इज्जत करवाता था, और वह अपनी इस इज्जत अफजाई पर ढीठ बना कूलर के आगे खड़ा हवा ले रहा था। बड़ी भाभी सरनफी में हिलाकर रह गई। दीदे यूं हर किसी की तोपों का रुख उसकी तरफ मुड़ा देखकर बेचैन हो रही थी। चुप कर जा मेरी धी, ये तो अजल से ढीठ हड्डी है। बातें सुनाना आदत है इसकी, तू ना ध्यान दिया कर। चुप कर, तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मा उसके लंबी सिल्की बालों को समेटने की कोशिश करती उसे चुप करवा रही थी। शाही ने गर्दन घुमाकर उसे सुकून से देखा। चलो कुछ तो बर्फ पिघली, वरना हर बात पर पत्थर ही बनी रहती थी। दीदे भी उसके पुष्ट से हिलाती चुप करवाने लगी। वो सिसकियां भरती अम्मा की गोद में सर रखे रही। जितनी देर वो रोती रही, शाही की वक्तन फवक्तन क्लास लगती रही। बरिया दिल हल्का करने के बाद अब खामोश हो चुकी थी। सब जोहर की नमाज के लिए एक करके कमरे से निकल गए। शाही ने नीम तराज बरिया को देखा जो अब उसकी सबसे क्लास लगवाकर मजे से नींद में जा रही थी। वो चलता हुआ उसके पास जा बैठा, हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को छुआ तो बरिया ने झट से आंखें खोली। क्या कर रहे थे तुमने समझा मैं सो रही हूँ तो? उसने उसका हाथ झटके से हटाती वो घूर कर बोली थी। तो शाही ने अबरू चढ़ाकर उसे देखते हुए उसकी बात उचक ली। तो चलो खजाना पड़ा है लूट लूं। वाह खुशफहमी, खुदा के लिए यार तुम जरा कम खुशफहमी पालो। अब इतना हुस्न नहीं भरा हुआ तुम में कि तुम्हारी नींदों के फायदे उठाऊंगा। वो सर झटक कर बोलता बरिया को चिढ़ाना चाह रहा था और वो कामयाब भी रहा था। बरिया छोटी सी नाक चढ़ाकर उसे देखने लगी। तो फिर तुम क्यों मुझे हाथ लगा रहे थे? वो नाक चढ़ाकर इस अंसी इस्तफसार कर रही थी। शाहे को हंसी आई, एकदम उस पर झुककर उसके नाक पर लब रख गया। बस बुखार चेक कर रहा था, वो दूर होकर सुकून से बोला। बरिया उसकी हरकत पर सुर्ख होती रुख फेर गई। दिल इतनी शिद्दत से धड़ धड़ कर रहा था कि उसे लगा पूरा वजूद ही धड़क रहा है। तुम मेरे साथ फ्री ना हुआ करो। नजर तिरछी करके उसे वार्न करने लगी। नाक फिर से चढ़ गया था। तुम मेरा फायदा उठा सकती हो तो मैं भी फ्री हो सकता हूँ। वह सीने पर बाजू लपेट कर इत्मीनान से बोला। मैंने कब? बरिया को सदमा लगा था। शुरू से शुरू करूं या अभी का बताऊं? वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोल रहा था। बरिया चुप सी हो गई। क्या वो शादी का हवाला दे रहा था? बरिया के कहने पर उसने रिश्ता भेजा, शादी की और अपने घर में रखा। क्या वो ये सब जताना चाह रहा था? उसे खामोश देखकर शाही ने नरमी से उसका नाजुक वजूद अपने हिसार में समेट गई। तुम मुझ पर हक रखती हो बरिया। तुम मेरा फ़ायदा उठा सकती हो, मेरे जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हो, मुझ पर गुस्सा उतार सकती हो और मेरे कंधे पर सर रखकर आंसू भी बहा सकती हो। वो नरमी से उसके लंबे बालों में उंगलियां चलाता बोल रहा था। और मैं तुम पर हक रखता हूँ। तुम्हें गलत बात पर टोक सकता हूँ, डांट सकता हूँ, प्यार भी कर सकता हूँ। यह हमारे रिश्ते की ज़रूरत है। मेरे डांटने को बेजारी या नफरत समझना छोड़ दो। उसे सीने से लगाकर थपकता वो उसकी गलत फहमी दूर कर रहा था। बरिया ने एकदम सर उठाकर उसे देखा। बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैली हुई थी। क्या वो सच कह रहा था? मुझ पर यकीन करके देखो, मुझे तुम अपनी तमाम खामियों के साथ कबूल हो। वो उसे उसकी हैरत पर मुस्कुराया और उसके रुखसारों पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ गया। अंदाज में मोहब्बत थी, वारफ्तगी थी। आज जब उसने समझाया तो बरिया को भी उसका अंदाज समझ आने लगा। वो शर्म से सुर्ख होती उसे धकेल कर पीछे कर गई। जल्दी से लेटती चादर में मुंह छुपा गई। शाहे कहकहा लगाकर हंसा। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।